السلام علیکم ناظرین، میں محمد غفران آپ کا استقبال کرتا ہوں کون بنے گا جنتی کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں۔ آپ کا سوال ہے قارون پر عذاب کیوں آیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں، پہلا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، دوسرا روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، تیسرا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، چوتھا حج نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس کا صحیح جواب ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قارون پر عذاب آیا تھا۔ آپ قرآن کی سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 82 تک اس کا پورا واقعہ پڑھ سکتے ہیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا لڑکا تھا۔ یہ اتنا اخلاق مند انسان تھا کہ بنی اسرائیل قوم میں اس کے اخلاق کی باتیں ہوتی تھی۔ یہ توریت کا بہت بڑا عالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی توریت کو سننا چاہتے تو قارون کو کہتے کہ تو توریت پڑھ۔ اللہ کے نبی قارون سے آسمانی کتاب توریت سنتے تھے۔ قارون اخلاق والا بھی تھا، قارون توریت کا عالم بھی تھا، قارون توریت کا قاری بھی تھا۔ اندازہ لگائیے اس بات کا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر اللہ کی کتاب توریت کو قارون سے سننا پسند کرتے ہو تو قارون کے ایمان کا کیا حال ہوگا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے قارون کو دولت سے نوازا تو قارون کے دل میں تکبر آنے لگ گیا، قارون کا مزاج بدلنے لگا۔ قارون کو اللہ نے اتنا خزانہ دیا تھا کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں، صرف چابیاں، ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ کچھ محدثین نے کہا ہے کہ 70 اونٹوں پر قارون کے خزانوں کی چابیاں لائی اور لے جائی جاتی تھی۔ اندازہ لگائیے کہ صرف چابیاں 70 اونٹوں پر رکھی جاتی تھی تو تیجوریاں کتنی ہوں گی، اور ان تیجوریوں میں خزانہ کتنا ہوگا، اور اس خزانے کی قیمت کتنی ہوگی۔ چابیاں اتنی تھی تو خزانہ تو اور بھی زیادہ ہوگا۔ موجودہ وقت کے ارب پتی بھی اگر ایک ہو جائے تو اتنا خزانہ جمع نہیں کر سکتے جتنا قارون کے پاس تھا۔ قارون دن بدن اپنے مال و دولت پر بہت زیادہ اترانے لگا۔ اللہ کے نیک بندے اسے کہتے قارون اتنا گھمنڈ مت کر، اللہ گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ جو تیرے پاس مال ہے یہ تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس سے آخرت کی زندگی طلب کر، یعنی اس میں سے تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ قارون بولتا یہ تو میرا مال ہے، یہ مال تو میں نے میرے دم پر کمایا ہے، میری عقل سے کمایا ہے، اس میں اللہ کا کوئی حصہ نہیں۔ جب قارون اپنے مال کے ساتھ اپنی سواری پر جاتا تو جو لوگ دنیا کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے قارون کتنا قسمت والا ہے، اس کو کتنی مال و دولت ملی ہے، کاش ہمیں بھی ایسی مال و دولت ملتی۔ تو جو لوگ علم والے تھے، ایمان والے تھے، وہ کہنے لگے نہیں، قسمت والا اور کامیاب تو وہ ہے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے اور صبر کیا، ان کو اللہ رب العزت آخرت میں بدلا دے گا۔ جب اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ امیر لوگ اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریب کو دے کر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر 10% زکوٰۃ فرض تھی، امت محمدیہ پر یعنی کہ ہم لوگوں پر 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 10% زکوٰۃ فرض تھی۔ تو چھوٹے موٹے مالدار کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، انہیں تو دینا ہی تھا، لیکن بنی اسرائیل کا سب سے بڑا مالدار قارون تھا۔ تو قارون بولا میں کل سوچ کر بتاؤں گا۔ یہ سوچ کر بتانا یہ شیطانی نسبت ہے۔ مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا تو کچھ سوچنا ووچنا نہیں، فوراً حکم کی تعمیر کرنی ہے، ویسا ہی کرنا ہے جیسا کہا گیا ہے۔ قارون گھر گیا اور حساب لگایا کہ کتنا مال دینا پڑے گا، تو اس نے حساب لگایا اتنی دولت، اس میں سے اتنا مال دینا پڑے گا۔ جیسے آج امیر لوگ بولتے ہیں کہ میرے تو لاکھوں روپے نکل جائیں گے، ارے یہ کروڑوں کس نے دیے، یہ بھی تو اللہ ہی نے دیے ہیں، اور اگر تو ان کروڑوں روپے میں سے لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں دے گا تو اس پر بھی وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک دے گا تو کم سے کم 10 دوں گا، 70 دوں گا، 700 دوں گا، اور نیت اور اچھی ہوگی تو بے حساب دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی راہ میں دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، لیکن نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دکھاوا نہ ہو۔ اللہ نے فرعون کو تب تک عذاب نہیں دیا جب تک فرعون غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ سامریس جس نے ایک پیتل کا بچڑا بنایا تھا اور بنی اسرائیل کو کہا کہ اس پیتل کے بچڑے کی عبادت کرو، سامریس نے بنی اسرائیل میں شرک کو عام کر لیا تھا۔ پوری بنی اسرائیل قوم پر عذاب آیا لیکن سامریس پر عذاب نہیں آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ تو سب سے بڑا مجرم ہے،
اس کے بنائے ہوئے بچڑے کی وجہ سے سب نے شرک کیا اور اسی پر عذاب نہیں آیا؟ اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ بڑا مجرم یہ ہے، لیکن اس میں ایک خوبی ہے، یہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے، اس لیے کافر ہونے کے باوجود ہم نے اس کا عذاب روک دیا۔ عذاب تو دیں گے لیکن بعد میں۔ اندازہ لگائیے اس بات کا، اگر ایک کافر غریبوں پر خرچ کرے تو اللہ اس کا عذاب روک دیتا ہے، اگر ایک مسلمان غریبوں پر خرچ کرے تو اللہ رب العزت عذاب تو ہمیشہ کے لیے اٹھائے گا ہی، ساتھ ہی دنیا اور آخرت میں اس خرچ کا بدلہ بھی دے گا۔ تو قارون نے سوچا اتنی دولت چلی جائے گی میری، تو اس کے دماغ میں شیطانی طریقہ آیا۔ قارون نے سوچا کہ اس دولت کو بچانے کے لیے تھوڑا خرچ کرتے ہیں۔ قارون ایک بدکار یعنی زنا کرنے والی عورت کے پاس گیا اور اس کو بولا کہ کل صبح جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں بتا رہے ہوں گے تو تم کھڑی ہونا اور موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا الزام لگانا، یعنی انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، معاذ اللہ، اس کے بدلے میں تجھے اتنی دولت دوں گا۔ وہ عورت بولی کہ میں اتنی بے غیرت ہو جاؤں کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ زنا کا الزام لگاؤں؟ قارون بولا تجھے جو بولا گیا ہے کر، اس کے بدلے میں تجھے منہ مانگی دولت دوں گا۔ جب دولت کی بات آئی تو اس عورت نے جسم کے ساتھ ساتھ اپنا ضمیر بھی بیچ دیا۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام کی محفل سجی اور موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو زکوٰۃ کا قانون سمجھانے لگے تو اتنے میں قارون کھڑا ہوا اور بولا اے اللہ کے نبی ایک سوال کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بولا بول کیا سوال ہے؟ قارون بولا اگر کوئی زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائے، اور اگر شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا تو اس کو پتھر مار مار کر اس کو ختم کر لیا جائے۔ یہ اسلامک قانون کی سزا ہے۔ قارون بولا یہ قانون صرف عام لوگوں پر ہے یا آپ پر بھی یہی قانون ہے؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام ایسا گناہ کبھی کر نہیں سکتے تھے، لیکن جواب کے طور پر موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میرے اوپر بھی یہی قانون لاگو ہے۔ قارون بولا یہ کیا کہتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون کیا کہتی ہے؟ وہ عورت کھڑی ہوئی۔ قارون بولا یہ کہتی ہے کہ معاذ اللہ آپ نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے استغفر اللہ پڑھا اور اس عورت کی طرف زلال کی نگاہ سے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں میں سے سب سے زلال والے نبی تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا تو آپ کے جسم کے بال کپڑوں کے باہر نکل آتے۔ اللہ کی قدرت سے آپ کے جسم کے بال بڑے تھے اور آپ کے امامے سے آگ کے شعلے کی طرح گرمی نکلتی۔ تو آپ نے حالت جلال میں اس عورت کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا اے عورت اس رب اللہ کی قسم کھا کر بتا جس نے تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو ہلاک کیا، مجھ پر توریت نازل کی اور طور پہاڑ کو تم پر کھڑا کیا، کیا میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے؟ تو اس عورت کا پورا وجود کانپ اٹھا اور اس نے فوراً اپنا گناہ قبول کر لیا اور بولی اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام میں ایسا نہیں کہتی، اس قارون نے مجھے دولت کا لالچ دیا تھا تاکہ میں آپ پر جھوٹا الزام لگاؤں، آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ پاک ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ سے سوال کیا کہ جو تیرے معصوم نبی پر ایسا الزام لگائے صرف زکوٰۃ بچانے کے لیے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے خود سزا کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ اللہ سے سوال کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تیرا مجرم ہے، تو خود سزا کا فیصلہ کر، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہم نے اس زمین کو تیرے اختیار میں دیا، جو تم بولو گے زمین وہ کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین دھسا اس کو اپنے اندر، تو زمین پھٹ پڑی اور قارون کو اپنے اندر نکلنے لگی۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب زمین نے اس کو نگلنا شروع کیا تو جب قارون کمر تک دھس گیا تو اتنا بڑا مردود تھا کہ کہنے لگا اے موسیٰ اچھا طریقہ نکالا میری دولت پر قبضہ کرنے کا، مجھے زمین میں دھسا دو پھر میری دولت پر قبضہ کر لینا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین رک جا، اور پھر حکم دیا کہ اس کی ساری دولت اس کے سر پر رکھ دو تاکہ عذاب اور بڑھ جائے۔ پہلے تو بنا وزن کے دس رہا تھا، لیکن نبی سے منہ چلانے کی سزا یہ ملی کہ اب ساری دولت کے وزن کے ساتھ زمین میں دھس۔ فرشتوں نے اس کی ساری دولت، اس کی ساری تجوریاں اس کے سر کے اوپر رکھ دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین اب دھسا اس کو اپنے اندر۔ قارون چلاتا رہا اور زمین نے قارون کو اس کی ساری دولت سمیت اپنے اندر دھسا لیا۔ جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ صحابہ کو بیان کر رہے تھے
تو فرمایا کہ آج بھی قارون اپنی دولت کے ساتھ زمین میں دھس رہا ہے۔ تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا کہ ابھی بھی دھس رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک بھی زمین میں دھس رہا ہے۔ جن لوگوں نے قارون کی سواری کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسی مال دولت ہوتی، جب ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قارون پر عذاب ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے، ورنہ ہمیں بھی تکبر آ جاتا اور ہم بھی اس زمین میں دھسے ہوتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان سویا ہوا ہے، جس دن موت آئے گی اس دن آنکھیں کھل جائے گی۔ یہ تھا زکوٰۃ نہ دینے کا اور نبی پر جھوٹا الزام لگانے کا دنیا میں انجام۔ آخرت کا عذاب تو دنیا کے عذاب سے کم 70 گنا زیادہ سخت ہوگا۔ آخرت میں کیا انجام ہوگا اس کو جاننے کے لیے آپ یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم میں سے جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اللہ ہمیں زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ میرا ایسی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا سکوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے، کیونکہ ایمان کی بات ایک دوسرے کو بتانا ثواب جاریہ ہے۔ اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔